جس آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآن مجید کے سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی دو آیت ہیں۔ مشہور و معروف سورہ ہے قرآن مجید کا سورہ ملک، اس کی ابتدائی دو آیت ہے۔ سورہ ملک وہ سورہ ہے کہ جس کو قبر پر پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ مردے کو دفنانے سے پہلے قبر کے چاروں اطراف میں سورہ ملک پڑھی جائے، اور دفنانے کے بعد بھی جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو مردے کی قبر پر سورہ مبارکہ ملک پڑھ کے اس کو ہدیہ پیش کی جائے۔ ابتدائی دو آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام کی تمام بادشاہت ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام کی تمام بادشاہت ہو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہوگا۔ کیسے ممکن ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام کی تمام بادشاہت ہو وہ قادر نہ ہو؟ تو پہلی آیت کو خداوند کریم نے بیان کیا، توحید کے ایک شعبے کو بیان کیا۔ توحید پروردگار قرآن مجید کا وہ موضوع ہے کہ جس کو خداوند کریم نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین مبین اسلام کا بنیادی ترین عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ توحید درست ہے تو دوسرے سارے عقیدے درست ہیں، اگر عقیدہ توحید درست ہے تو سارے اعمال درست ہیں، لیکن اگر عقیدہ توحید درست نہیں ہے دوسرے عقائد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس عقیدے کو خداوند کریم نے بہت کھول کر بیان کیا قرآن مجید میں، اور اس کی تمام تر اقسام کو بیان کیا، چاہے وہ توحید ذاتی ہو، چاہے وہ توحید افعالی ہو، چاہے وہ توحید صفاتی ہو۔ اس آیت میں خداوند کریم نے توحید در مالکیت کو پیش کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے تو فقط ایک پروردگار عالم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کی مالکیت میں اس کا شریک ہو، کوئی نہیں ہے۔ مالک حقیقی ہے، اور مالک حقیقی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، آپ اور میں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی کچھ چیزوں کے مالک ہیں۔ کوئی کسی گاڑی کا مالک ہے، کوئی زمین کا مالک ہے، کچھ نہیں تو جو لباس ہم نے زیب تن کیا ہوا ہے ہم اس کے مالک ہیں۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے بھائی کہ آپ کی مالکیت کی سند کیا ہے، ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ خدا نخواستہ آپ کی گاڑی چوری ہو گئی، آپ کی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا، تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ ثبوت کیا ہے؟ تو آپ کیسے مالک ہیں کہ اپنی ملکیت کو چھڑانے کے لیے آپ کو ثبوت درکار ہے؟ اپنی ملکیت کو چھڑانے کے لیے آپ کو ثبوت درکار ہے، آپ کو گواہ درکار ہیں، اور وہ ثبوت کیا ہے؟ کاغذ کے 2 پیپر، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ کئی ایکڑ زمین کے آپ مالک ہیں، ثبوت کیا ہے؟ کاغذ کے 2 پیپر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی مالکیت جعلی اور اعتباری ہے۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخص ان پیپر کی نقل بنا لے تو کل سے وہ مالک ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال پیش کر دوں کہ فرض کیجئے کہ شدید گرمی میں آپ کو پسینے آ رہے ہوں اور آپ کی جیب میں پیسے تو ہوں مگر رومال نہیں ہو، تو آپ پیسے سے رومال خرید سکتے ہیں لیکن پیسے کو رومال نہیں بنا سکتے۔ یہ شدید بھوک کے عالم میں آپ کی جیب میں پیسے موجود ہیں، آپ پیسے سے کھانا خرید ضرور سکتے ہیں لیکن پیسے کو کھانا نہیں بنا سکتے۔ اور خداوند کریم کیسا مالک ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوى، خداوند کریم وہ ہے جو دانے اور گٹھلی کو شگافتہ کرتا ہے، دانے اور گٹھلی کو شگافتہ کرتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج الحی من المیت، جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہ ایسا مالک ہے۔ سلام پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ توحید در مالکیت کی یہ پہلی آیت، اور دوسری آیت میں اس کے پر دلیل خداوند کریم کیا پیش کر رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، پروردگار وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا۔
موت کو خلق کیا، یعنی خلق سے تعبیر کر رہا ہے خداوند کریم۔ خلق کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سانس ختم ہو گئی، بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، بندہ دنیا سے چلا گیا، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، خلق الموت، جس کو تم امر عدمی سمجھتے ہو، خدا اس کو خلق کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے۔ یعنی موت کو امر عدمی نہ سمجھو کہ مر گیا بس ختم ہو گیا۔ تو جب عام خاکی بندے کے لیے یہ نہ سمجھو تو جو محبوب پروردگار ہو اس کے لیے کیسے کوئی یہ اعتقاد رکھ سکتا ہے کہ چلے گئے بس ختم ہو گئے؟ کیسے ممکن ہے؟ خلق الموت، اللہ موت کو خلق کرتا ہے۔ خلق الموت والحیات، نقطہ کیا پوشیدہ ہے؟ نقطہ یہ پوشیدہ ہے کہ دیکھو، مر جانے کو ختم ہو جانا مت سمجھو، مر جانے کو ختم ہو جانا مت سمجھو، بلکہ ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے۔ اور پھر موت کو پہلے رکھا، حیات کو بعد میں رکھا۔ خلق الموت والحیات، یہ نہیں کہا کہ خلق الحیات والموت، زندگی کو خلق کرتا ہے اور موت کو خلق کرتا ہے، نہیں، خلق الموت والحیات، یعنی بتانا کیا مقصود تھا؟ کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے۔ یہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، ہم آئے ہیں اور چلے جائیں گے، یہ ایک گزرگاہ ہے، چند دنوں کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور پھر یہاں سے ہمیں ایک طویل سفر طے کرنا ہے مولا کائنات کے مطابق۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں تزودو، تزودو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زیادہ سفر اکٹھا کرو، زیادہ سفر اکٹھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ سفر بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، یہاں سے جانے کے بعد سفر بہت طویل ہے، کہ زیادہ سفر اکٹھا کرو۔ یہ زندگی کیا ہے زن گرامی؟ خداوند کریم نے اس زندگی کا خلاصہ پیش کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا واللہ یخلق ما یشاء۔ پروردگار وہ ہے، خداوند کریم وہ ہے جس نے تم کو ضعف اور ناتوانی سے خلق کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب اس دنیا میں آئے تھے اس قدر کمزور تھے کہ خود سے اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اس قدر کمزور تھے کہ اپنی غذا خود سے نہیں کھا سکتے تھے، اب اس قدر کمزور تھے کہ اپنی غذا خود سے نہیں پی سکتے تھے۔ تمہیں فقط ایک کام آتا تھا، وہ تھا رونا۔ مچھر کاٹ لیتا تھا تو روتے تھے، غذا چاہیے ہوتی تھی تو روتے تھے، رفع حاجت کر لی ہوتی تھی تو روتے تھے، فقط رونا آتا تھا۔ خلقکم من ضعف، تمہیں ضعف اور ناتوانی سے خلق کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر خداوند کریم نے ضعف اور ناتوانی کے بعد تمہیں قوت عطا کی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمہارے بازوؤں میں زور بازو عطا کیا، تمہیں جوانی کے مرحلے پر پہنچایا، اور جوانی کے مرحلے پر جب تم پہنچ گئے تو اپنا ماضی بھول گئے، پھر تم یہ سمجھنے لگے کہ اب جو کچھ ہے وہ میں ہوں، میرے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ میں ہوں۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، لیکن خداوند کریم نے اس قوت عطا کرنے کے بعد دوبارہ تمہیں ضعف اور ناتوانی میں پہنچا دیا، بڑھاپے میں پہنچا دیا۔ یہ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ پوری زندگی کا خلاصہ، ابتدا بھی ضعف اور ناتوانی، انتہا بھی ضعف اور ناتوانی، بیچ کا تھوڑا سا حصہ ہے جسے ہم جوانی کا حصہ کہتے ہیں۔ یہ پوری زندگی ہے ہماری، اس کا خلاصہ۔ اور جس جگہ پر آئے ہیں اس کو بھی بیان کر دیا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے مزین کر کے پیش کر دیا گیا عورتوں کی محبت کو اور بیٹوں کی محبت کو، اور اسی طریقے سے سونے اور چاندی کی محبت کو، مال مویشی کی محبت کو مزین کر کے پیش کر دیا گیا۔ لیکن خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ یہ سب کا سب کیا ہے؟
ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سر و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، لیکن خداوند کریم کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، مال مویشی کی محبت، زمین کی محبت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ سب کا سب بھی تمہیں مل جائے، ہوگا کیا؟ آخر میں تو مرنا ہی ہے۔ میں زیادہ کڑوی باتیں تو نہیں کر رہا۔ فرمائیں کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے، کسی ایک حدیث میں، کسی ایک آیت میں دنیا کی تعریف نہیں پائی گئی۔ اگر دنیا کی تعریف کی بھی گئی ہے تو آخرت کے لحاظ سے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو پھر اس دنیا سے دل لگانے کا کیا فائدہ جو چھن جانے والی ہے، ختم ہو جانے والے ہیں؟ یعنی یہ دنیا جو اتنی کم عرصے کے لیے ہمیں ملی ہے، بالآخر کیوں اس دنیا کے لیے انسان حلال و حرام کو ایک کر رہا ہے؟ یقیناً جس کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک طویل زندگی انسان کو گزارنی ہے، وہ کبھی بھی دنیا میں ایسی زندگی نہیں گزارے گا۔ لہٰذا خداوند کریم نے کہا کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ موت اور حیات کو خلق کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ تمہارا امتحان لے تم میں سے کون بہترین عمل انجام دینے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کون سب سے زیادہ عمل انجام دینے والا ہے، زیادہ نہیں چاہیے، احسن عملا، بہترین عمل انجام دے، کم انجام دے لیکن بہترین عمل انجام دے۔ بہترین کی تعریف کیا کی امام نے؟ اے اسببکم عملا، یعنی وہ عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے انجام دیا جائے، وہ بہترین عمل ہے۔ بزرگ گرامی، میں نے اپنی گفتگو کو یہاں پر تمام کیا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے ہم سب کو ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی محمد اور آل محمد ہم سے چاہتے ہیں۔ جن ہستیوں کو خداوند کریم نے ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا، انہی کی محبت میں جیتے ہیں، انہی کی محبت میں مرتے ہیں۔ زندگی کا محاصل یہ ہے زرین گرامی، خدا نخواستہ کبھی بھی اپنی نمازوں پر غرور مت کیجیے گا، اپنے روزوں پر غرور مت کیجیے گا۔ یہ نماز، یہ روزے، ان میں وزن ہی ولایت محمد اور آل محمد کا ہے۔ ولایت اور محمد اور آل محمد کے بغیر یہ سب کچرا ہے، یہ سب منہ پر مار دیا جائے گا۔ ولایت محمد اور آل محمد، اس کو سنبھال کے رکھیے اور اس امانت کو اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کیجیے۔ ذمہ داری ہے ولایت محمد اور آل محمد۔